جی किसी को होस्ट बनाए। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. خبر میں نے کہا بڑو خاص ہے. سورہ نساء آیت نمبر 51 رکو نمبر 5. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. علم تر کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو اوتوا جنہیں دیا گیا ہے نصیبا من الکتاب کچھ حصہ کتاب میں سے. گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ نصیبا من الکتاب ان کو تو پوری کتابیں ملی تھی، تورات، انجیل، زبور، لیکن یہاں پر فرمایا کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا. یہ اسی لیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریفات کی تھی، تو ان میں سے کچھ حصہ صحیح بھی موجود تھا اور کچھ حصہ تحریف شدہ محرف بھی موجود تھا. تو اسی بنا پر نصیب من الکتاب کہا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت بتوں پر، وہ طاغوت اور شیاطین پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یہ جو لوگ ہیں اہدا زیادہ ہدایت والا من آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، سبیلاً ازر راستے کے. تو ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اس کے ضمن یہ جو آیات ہیں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے. اس واقعے سے یہ آیات سمجھ آ جائے گی. جنگ بدر میں مشرکین کو شکست ہو گئی. جنگ احد میں مسلمانوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا اور آخر میں میدان مشرکین نے چھوڑا اور چلے گئے. مدینہ منورہ کے یہود نے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا. جنگی بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کی تعزیت کی، اور جنگ احد پر بات ہو گئی. اور پھر یہ بھی بات ہو گئی کہ اب ان مسلمانوں کا راستہ روکنا لازمی ہے. مشرکین نے کہا تم اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ متحد ہو جائیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. تو یہود کا بہت بڑا سردار تھا کعب بن اشرف، یہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بڑا مالدار بھی تھا. پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس آدمی کو مارا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے. یہ جو وفد گیا تھا یہ 35 لوگوں کا وفد تھا، اور اس نے مشرکین کو کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اسی کے اوپر معاہدہ کر لیتے ہیں. خانہ کعبہ چلے گئے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر معاہدہ کر لیا گیا کہ تم تیاری کر لو، ادھر سے تم آ جاؤ اور مدینہ کے قریب سے ہم آئیں گے اور اس کے اوپر مل کر حملہ کر لیں گے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ دین ہمارا اچھا ہے یا ان کا اچھا ہے. تو اس خبیث نے کہا کعب بن اشرف نے کہ آپ اپنے دین کی کوئی تعریف کرو، کوئی خوبی بتاؤ. کہا ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں الی آخرہ.
مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا دین تو اس سے بہت اچھا ہے، وہ تو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارے دین کو اچھا کہتے ہیں تو پھر ایسا کر لو کہ اس بت کو سجدہ کر لو۔ تو یہ کعب بن اشرف وہاں پر بت کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ صحیح حالت میں ہے اور اس میں توحید کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ بتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور شیاطین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ان کافروں سے کہتے ہیں کہ ہا اولئک اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ راستے کے اعتبار سے یہ کافر مسلمانوں سے، ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی۔ اور یہ اس حد تک کیوں گر گئے؟ یہ اس حد تک جو گر گئے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے، حالانکہ بت کے سامنے سجدہ کرنا ان کے نزدیک بھی ناجائز تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہود مسلمانوں کے لیے دل کے اندر جو بغض رکھتے ہیں، اس بغض کے لیے ان کا عالم اس حد تک گر سکتا ہے، تو ان کے جو عام لوگ ہیں وہ کس حد تک نہیں گریں گے؟ بہت دفعہ بات ہوتے ہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، فلان چیز پھیل جائے، فلان چیز پھیل جائے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو فطرت کی باتیں ہیں، یہ تو رسم و رواج کی باتیں ہیں، یہ تو ماحول کی باتیں ہیں۔ ماحول کی باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں ان کے رگوں کے اندر یعنی رچ بس گئی ہے۔ جب سے مراد یہاں پر بت ہے اور طاغوت سے مراد شیاطین ہے، اور بعض نے دوسرے معنی بھی کیے ہیں، لیکن عام مفسرین نے اس کا یہ مان لیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے۔ بعض نے طاغوت سے مراد یعنی وہ سردار لیے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ کافروں کو زیادہ راہ راست پر کہنے والے ہیں۔ تو اولئک یلعنہم اللہ، ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ تعالی لعنت کرے، فلن تجد له نصیرا، پس آپ ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ لعنت کن لوگوں کے اوپر ہوتی ہے؟ حدیث میں بہت سارے لوگوں کے فہرست ہے جن پر لعنت کی گئی ہے۔ سودخور پر لعنت کی گئی ہے، کھانے والے کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے گواہ بننے والے پر۔ شرابی کے اوپر لعنت کی گئی ہے، پینے والا، پلانے والا، نہ چھوڑنے والا، اٹھانے والا، لے جانے والا، خریدنے والا، فروخت کرنے والا، 8 قسم کے لوگ ان پر لعنت کی گئی۔ جھوٹے کے اوپر قرآن کریم کے اندر لعنت کا لفظ آیا ہے۔ ہم جنس پرستی کرنے والے مرد کے اوپر لعنت آئی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے والے کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو احادیث میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو یہ جو لعنت ہے، لعنت کا مطلب ہی کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی جو مدد ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس، ام لہم کیا ہے ان کے لیے، نصیب من الملک، سلطنت میں سے، بادشاہت میں سے کوئی حصہ؟ کیا یہ لوگ بادشاہ ہیں؟ انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کا؟ اگر یہ سارا کچھ ان کے پاس آ جائے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ، پر یہ نہیں دیں گے لوگوں کو نقیر ایک تل برابر۔ تل کیا ہے؟ جیسے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ کھجور کی گٹھلی میں اوپر ایک جلی ہے، اور ایک وہ جو کڈا ہے اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ کل کے سبق میں گزرا تھا آیت نمبر 49 میں۔ اور جب اس دھاگے کو آپ نکالیں گے تو ایک طرف وہ جو گٹھلی ہے تو اس کے اندر ایک سوراخ سا نظر آتا ہے، جیسے کسی نے سوئی چبوئی ہو، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اس نقیر کے اندر لازمی بات ہے کھجور کا تھوڑا سا ذرہ ہوگا جو کہ نکل آتا ہے، اور پھر وہ جو سوراخ ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو نقیر برابر چیز ہو تو یہ لوگوں کو نہ دے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور یہ ہر وقت انہوں نے یہ کوشش کی کہ دنیا کا ٹھیکیدار بنے، گویا کہ یہ دنیا ان کی ہے۔ جیسے اس وقت جو حالت چل رہی ہے کہ بھائی تم میزائل نہ رکھو، تم ایٹم بم نہ رکھو، آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو کوئی دنیا کا تھانے دار ہے، کوئی تو ٹھیکیدار ہے کہ 7 دریا پار سے تو آ کر کہتا ہے کہ فلان آدمی تو رکھ لے اور یہ رکھ لے اور یہ آدمی نہ رکھے؟ تو ام لہم نصیب من الملک، کیا بادشاہی میں سے ان کے پاس کوئی حصہ ہے؟ یعنی کائنات کا اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا
تو فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس یہ نہیں دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر. ام یحسدون الناس، یا یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے علی ما آتاہم اللہ، ان چیزوں کے اوپر جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلی، اپنے فضل سے. وہ نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، ان لوگوں کو علم ملا، ان لوگوں کو حکمت مل گئی، اس چیز کے اوپر یہ حسد کرنے لگے. اور ان کے منہ سے نکلا بھی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن وہ تو بنو اسماعیل میں سے آیا، اسی وجہ سے ہمارے لیے قبول کرنا مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم سیام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے، علامہ اس چیز پر آتاہم اللہ، جو چیز اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وہ نبوت من فضلی ہے، اپنے فضل سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، یہ تو کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بس بالتحقیق ہم نے دی تھی آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی. وآتیناہم ملکا عظیم، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی. بن اسرائیل میں سے بہت بڑے بڑے انبیاء بھی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. اور بن اسرائیل میں بہت بڑی بادشاہتیں بھی گزری ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بادشاہت ملی تھی کائنات میں، ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملے گی، وہ صرف ان کا خاصہ تھا جو ان کو ملی تھی. تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به، پس بعض ان میں سے وہ ہے آمن به جنہوں نے ایمان لائے اس پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ومنہم بعض ان میں سے من وہ ہے صد عنہ، جنہوں نے روکا، منہ موڑا، صد عنہ خود منہ موڑا ان سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے حیی بن احتب، کعب بن اشرف، یا بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قبائل. تو وکفا بھی جہنم سعیر، اور کافی ہے جہنم بڑکتی ہوئی آگ. کفا بھی جہنم، بڑکتی ہوئی آگ جہنم کی کافی ہے. سعیر کہتے بڑکتی ہوئی آگ کو. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیاتوں کا، سوف عن قریب، نصلیہم ہم انہیں داخل کریں گے، نارن آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائے ان کی کھالیں، بدلناہم تو ان کے لیے بدل دیں گے، جلودن غیرہا، کھالیں ان کالوں کے علاوہ کے ساتھ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکے. جہنم کی آگ تو بہت تیز ہے، جب وہ اوپر والی کھال ایک دفعہ جل جائے گی، اللہ رب العزت اس کھال کو ایک اور کھال کے ساتھ تبدیل کرے گا، اور یہ بار بار تبدیلی اسی لیے رہے گی تاکہ یہ بار بار عذاب کو نئے نئے طریقے سے اور نئے نئے سرے سے چکے. تو لیذوق العذاب تاکہ وہ عذاب چکتے رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقینا اللہ غالب اور حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم ان کے لیے، فیہا ان باغات میں، ان جنت میں، ازواج مطہرہ، پاک بیوی ہوگی، اخلاق کے اعتبار سے پاک ہوگی، بالوں کے اعتبار سے پاک ہوگی، ریٹ نہیں ہوگا، بول و برات کا سلسلہ نہیں ہوگا، حیض و نفاس کا سلسلہ نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر صرف صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، تعاطر ہوگا. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں میں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، ہی کہ تم امانت آپ حوالے کر دو، الی اہلہا، امانت والوں کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقینا اللہ نعم ما، بہت اچھی، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں، فرماتا ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقینا اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیات میں ان اللہ یأمرکم، شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک دفعہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھی، اور
اس وقت جو خانہ کعبہ کی خدمت تھی وہ تقسیم تھی، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں زمزم کا پانی پلانا تھا، تو اس نے دروازہ دوسرے لوگوں کے لیے کھول دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے روک لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سخت الفاظ کا بھی تبادلہ کیا اور ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ کیا حال ہوگا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگا اور اختیار میرے پاس ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو وہ قریش انتہائی ذلیل ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت قریش انتہائی معزز ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے نکلے۔ پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، چلتا رہا، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ خانہ کعبہ کو کھول دے، اور چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان سے چابیاں زبردستی لے لی۔ تو جب چابیاں ان سے لے لی تو اس نے کہا کہ چلو یہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ تو انہوں نے تو ان سے امانت لے کر لی نہیں تھی، انہوں نے تو زبردستی لی تھی، لیکن انہوں نے ایک لفظ تھا انہوں نے کہہ دیا، خانہ کعبہ کو کھول دیا۔ پھر اندر جو تصویریں تھی وہ مٹا دی اور بتوں کو ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی۔ پھر جب باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیات تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، بلایا اور ان کو چابی دی اور فرمایا کہ یہ چابی آپ کے پاس رہے گی اور کوئی بھی آدمی ان سے یہ چابیاں نہیں لیں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ عثمان یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یاد ہے۔ انہوں نے چابیاں لی، تھوڑا سا آگے چلے، پھر واپس پلٹے اور ادھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یہ امانت کے طور پر نہیں، لیکن اس نے امانت کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسی امانت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت حوالہ کر دو الی اہلہا، امانت والوں کو جنہوں نے تمہارے پاس امانتیں رکھی ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو یہاں پر امانت کا اطلاق ایک چابی تھی ان کے حوالہ کرنے کے اوپر ہوئی، لیکن لفظ امانت عام ہے۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم میں دوسری چیزوں کے لیے بھی لفظ امانت آیا ہے، جیسے المجالس بالامانہ، ایک مجلس کے اندر جو باتیں ہوتی ہے تو وہ امانت ہے۔ مجلس گھر کے باتیں گھر تک محدود ہو، دوستوں کی باتیں دوستوں تک محدود ہو، تو یہ امانت ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس موبائل پر باتیں کر رہے ہیں اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی اور آدمی سن رہا ہے، تو ان باتوں کو دوسرے لوگوں سے چھپانا یہ امانت ہے، اسی لیے کہ اگر ان کو پتہ چلے تو وہ بے تکلفی والی بات نہ کرے۔ اسی طریقے سے مختلف جو مناصب ہیں ان کو بھی امانت کہا گیا ہے، یعنی کسی کو کسی عہدے کے اوپر بٹھانا، کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کرنا، آیا وہ آدمی اس ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منصب آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی دفتر میں کام کر رہا ہے تو دفتر کسی اور کا ہے تو اس کے اشیاء آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں تو ان کا وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے، وہ رجسٹر کی جو حاضری لگانا ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ وہاں پر چیز اور اشیاء کے جو حفاظت ہے وہ ذمہ داری ہے، وہ بھی امانت ہے۔ حدیث شریف میں ایک آدمی دوسرے سے مشورہ لیتا ہے، یہ کام میں کرو یا میں کام نہ کرو، بھلے وہ آدمی آپ کو زہر لگ جائے، لیکن جب اس نے آپ سے مشورہ پوچھا ہے تو پھر وہ امانت ہے۔ اس کو ایسا مشورہ دے دو کہ اس میں اس آدمی کا فائدہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو حدیث میں بہت ساری چیزوں کو امانت کہا گیا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں یا کہ معاشرتی
जितने भी लेन देन है हर चीज के ऊपर अमानत का इतलाक होता है। तो इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर लफ्ज जमा अमानात जिक्र किया, एक अमानत की बात नहीं हो रही थी। और जब जमा है तो ये तमाम अमानतों को शामिल है। और ईमान और निफाक के दरमियान इसी वजह से अमानत को खास अहमियत दे दी गई है कि तीन किस्म के लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिक है, बात करे झूठ बोले, वादे करे खिलाफ वर्जी करे, जो उनके पास अमानत रखे तो उसके अंदर खयानत रखे करे। और एक हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिस आदमी ने अमानत की पासदारी नहीं है तो उस आदमी का तो ईमान ही नहीं है। तो उसके ईमान को नाकिस कहा और ऐबदार कहा, बीमार कहा। तो उसके ईमान की नफी की गई, इसलिए कि अगर मोमिन होगा तो उसके अंदर अमानत की पासदारी होगी। तो इन अल्लाह यामुरुकुम, यकीनन अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, अन तो अद्दुल अमानात, कि तुम अमानत सुपुर्द करो, इला अहलिहा, अमानत वालों के। व इदा हकम तुम, और जब तुम फैसला करो, बैन अन्नास, लोगों के दरमियान, अन तहकुमु बिल अदल, कि तुम फैसला करो इंसाफ के साथ। ये भी अमानत का एक हिस्सा है। आदल किसको कहते हैं? आदल इसको कहते हैं कि वो जितने फैसले में जिस चीज का मुस्तहिक है उसको वो चीज मिल जाए। यानी अगर उसने किसी को मारा है, अगर किसी का दान निकाला है तो वो दान तोड़ने का मुस्तहिक है। किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो वहां पर कब्जा उससे वापस कराना ये उसी का मुस्तहिक है। किसी को कत्ल किया है तो उसको किसास में लाकर खड़ा करना और मकतूल के लोगों को इख्तियार देना उसके मुस्तहिक है। अन तहकुमु बिल अदल, बुरा भला का है तो उसके मुकाबले में बुरा भला कहने का वो मुस्तहिक है। तो अन तहकुमु बिल अदल, वइदा हकम तुम बैन अन्नास, के लिए जरूरी नहीं है कि आदमी काजी हो या ये आदमी जज हो और इसके पास फैसला आ जाए तो उस वक्त ये फैसला कर ले। जज के पास जो फैसले जाते हैं वो बड़ी नौइयत के फैसले हैं, इसमें छोटी नौइयत के फैसले भी शामिल हैं। खानदान का झगड़ा है, दो दोस्तों में कोई लेन देन का मामला है और आपको दरमियान में बुलाया कि आप आकर बात कर ले, मेरी बात भी सुन ले, उनकी बात भी सुन ले। खानदान और दूसरे खानदान का मसला है, इसमें आपको बुलाया गया, तो यहाँ पर फिर आपने इंसाफ वाली बात करनी है। ये बात नहीं करनी कि इसकी वजह से भाई नाराज हो जाएगा, इसकी वजह से खानदान नाराज हो जाएगा, ये दोस्त ये नाराज हो जाएगा। या तो उसके दरमियान हकम बनो नहीं। जब हकम बन गए तो अब आपके पास इख्तियार नहीं है, अभी आपके पास इख्तियार सिर्फ इसी का है कि आप सच और हक बात कह दें। तो वइदा हकम तुम बैन अन्नास अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम, यकीनन अल्लाह निअम्मा, क्या ही अच्छी या बहुत अच्छी, याइज़ुकुम बिही, इसके साथ तुम्हें नसीहत फरमाता है। इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा, यकीनन अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वो उलुल अम्री, और उलुल अमर साहिब इख्तियार लोगों की इताअत करो, मिनकुम, तुम में से। फ़इन तनाज़अतुम, तो बस अगर तुमने झगड़ा के फी शैइन, किसी चीज में, फरुद्दूहु, पस उस झगड़े को लौटा दो, इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका खैर व अहसनु तअवीला, ये बहुत बेहतर है हाल के एतबार से, वह अहसन तवील, और बहुत अच्छा है अंजाम के एतबार से। इसलिए कि तुम सुन्नत के ऊपर, शरीयत के ऊपर, दीन के ऊपर चलना चाहोगे। यहाँ भी शर नुज़ुल में एक वाक़े है, और वो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह भेजे थे और उनके पास कुछ रफ़क़ा थे कि फलान कौम के पास जाए। तो जब ये जाने लगे, गर्मी का मौसम था, रास्ते में इनको किसी बात के ऊपर गुस्सा आया और उस गुस्से का इजहार उन्होंने यूं किया कि आग जलाई हुई थी खाना बनाने के लिए, तो किसी साथी से कहा कि अब इसमें छलांग लगाओ, मैं तुम्हारा अमीर हूं, तुम हमारी बात के पाबंद हो।
تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں چھلانگ لگاؤں، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اس گرمی میں آئے ہیں، یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، گھر بار چھوڑا ہوا ہے، اگر اس آگ میں چھلانگ ہی لگانی تھی تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو ہم مکہ میں بھی کر سکتے تھے اور مدینہ میں بھی کر سکتے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ واپس مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ تمہارے ذمے اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے، اور اولو الامر جو صاحب اختیار لوگ ہیں جو تمہارے امیر بن جائے، وہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو یا ملکی نظام و امیر المؤمنین ہو، تو ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں کہ آیا یہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے یا اس میں ہمارے لیے اطاعت لازم ہے یا نہیں ہے، اطاعت میں یہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس بات کو اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے بھی، جیسے کہ آج نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب موجود ہے، تو الی اللہ الی کتاب اللہ ہوا اور الی الرسول الی رسول اللہ ہوا، کہ تم اس بات کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو اگر تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول پر اور خیرت کے دن پر ایمان ہے، وہی سے تمہیں فیصلہ ملے گا کہ یہ کام اطاعت والا ہے یا نہیں ہے۔ جائز امور میں تو اطاعت لازم ہے، لیکن جہاں پر انسان مشقت کے اندر پڑ جائے اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، تو یہ صرف ضرر ہے، ضرر محض کے اندر اطاعت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کام جو معصیت ہو، جس کے اندر گناہ بھی ہو، تو اس میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے، وہ اس میں تو والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے، اس میں تو بیوی کے لیے شوہر کی بھی اطاعت نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہے تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر کا اطلاق تو بادشاہ کے اوپر ہوتا ہے اور مختلف سرایہ اور غزوات کے امیروں کے اوپر ہوتا ہے، اور اولی الامر کا جو اطلاق ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ علماء پر بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہ جو بادشاہ ہے اور امیر ہے وہ آپ کی رہنمائی کر لیتا ہے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے وہ آپ کو کسی چیز کا پابند بنایا ہے، اور اسلام نے اس امیر کی اطاعت کو اس لیے لوگوں کو پابند کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی اطاعت سے نکلے تو پھر مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہے گا، اور جو مسلمانوں کے مفاد اور منافع مشترکہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ بکھر جائیں گے۔ تو اسلام نے بکھرنے سے بچانے کے لیے اس کی اطاعت کو لازم کیا ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی مرضی نہ کرے۔ اور جو علماء ہے تو علماء کیا کرتے ہیں، علماء دین اور اسلام کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم اور احادیث کی ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر زمانے کے لوگوں کے رسم و رواج کے اعتبار سے اصلاح کرتے ہیں، ان کی تشریحات کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک ملک عمارت کے بغیر نہیں چل سکتا، وہاں پر اتفاق و انتشار پیدا ہوگا، تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی دین کے اوپر چلنا چاہے تو علماء کے بغیر نہیں چل سکتا، اگر وہ علماء کے بغیر چلے گا تو افتراق اور انتشار کا شکار ہوگا۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن اور حدیث سے دور ہے، یہ ان کے ہاتھوں چڑھ جائے گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا۔ من شذ شذ، جو آدمی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا تو وہ الگ ہی ہوا، وہ ایمان سے اور اسلام سے بھی الگ ہوا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں آج کل ایسے بھی ہیں کہ جو اسکول اور کالج پڑھے ہوئے ہیں اور اچھی اچھی تعلیمیں انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، لیکن دینی اعتبار سے وہ بالکل بچے جیسے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ضرور پہ ہیں، لیکن یہ آپ ضرور کہیں گے کہ ان کے پاس علمی اعتبار سے کوئی پختگی موجود نہیں ہے۔ تو وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، کوئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں، کوئی فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یا دوسرے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلے پھر ان کے اندر تشکیک کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ علماء سے متنفر ہوتے ہیں، اسی لیے کہ آج کل جو ملحد ہے، دہریہ، اتھیٹس، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آدمی عمل کرے اس عمل کو کہ میں اس شک میں ڈال دو اس آدمی کو، یعنی آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو تراویح میں شک میں ڈال دو کہ یہ تراویح ہے یا نہیں ہے۔ تو جب یہ شک میں بات آ گئی تو ابھی تو آپ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کے دل میں شک پیدا ہوا تو اگر آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ پڑھی، سنت کے متعلق شک میں ڈال دیا تو آپ تو سنت، نبی کی سنت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری سنتوں سے منہ موڑا وہ مجھ سے ہے نہیں، اسی لیے کہ جو میرے ماننے والا ہے تو میری سنتوں کو بھی لے کر چلے گا۔ تو پھر وہ سنت پڑھے نہ پڑھے پھر اس کے لیے برابر ہو گیا، رفتے رفتے ایک چیز دوسری چیز۔ تو ان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے یقین کو ختم کر دو، شک میں ڈال دو۔ پھر دوسرا عمل ہے کہ اس سے عمل چھڑوا دو۔ تو جب وہ عمل چھڑوا دے تو اب ان کا تیسرا جو حملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اب اس کو اس عمل کے انکاری بنا دو۔ اور جیسے وہ شک میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ مختلف جگہوں پر بحث شروع کرتا ہے کہ اپنی تحقیق کرتا ہے۔ کہاں سے تحقیق کرتا ہے؟ کوئی گوگل میں جا کر، سرچ میں جا کر کوئی حدیث ڈھونڈ لیتا ہے، بھائی گوگل آپ کو کیا بتائے گا؟ آپ کا الفاظ جس حدیث کے ساتھ موافق ہوگا تو وہی حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن حدیث تو یہ نہیں ہے، تمام محدثین نہیں، یعنی آپ ترمذی شریف اٹھا لیں، ترمذی شریف کی عادت کیا ہے؟ ایک حدیث کو ذکر کرتا ہے، پھر اس کے مقابلے کی دوسری حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں صحابہ کا زیادہ عمل کس حدیث پہ تھا، اس پہ تھا یا اس پہ تھا، اس میں سے کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سے بعد کی ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے تو پوری چیز آئی ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے تو ایک حدیث آئی ہے۔ تو پھر نتیجے یہ نکلے گا کہ پھر علماء سے کٹیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو۔ پھر تقلید کا انکار کرتے ہیں، تقلید کا انکار رفتہ رفتہ پھر بڑھ جاتا ہے، پھر حدیث کا انکار شروع ہوتا ہے، اور پھر حدیث کا انکار بڑھ کر پھر وہ اپنی منمانی شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں تو 5 صورتوں کو سامنے سخت رکھتے ہوئے تفسیر کرتے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ واولی الامر منکم، جو تم میں سے علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں، کسی بات کے اوپر آپ کا ہو سکتا ہے کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اپنے ہو تو یہ اس کے اوپر مضبوط دلیل موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بدعت تو نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہ اس کی تشریح بھی وہ آپ کے لیے کریں گے۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے۔ تمہارے تمام کے تمام تنازعات یہاں سے اگر ختم ہو جائیں گے، وہ احسن و طویل، اور بہت اچھے انجام کے اعتبار سے۔ انجام کیا ہے؟ یعنی اگر آپ دین اور شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا دنیاوی اعتبار سے انجام تو یہی ہے، آپ علماء کے ساتھ بھی وابستہ رہیں گے، شریعت کے ساتھ بھی وابستہ رہیں گے، اور دنیا سے جانے کی صورت میں یہ کہ بہترین انجام یہ ہے کہ ایمان والی موت نصیب ہوگی، پھر آگے جو سلسلے ہیں تو وہ تمام کے تمام آسان ہو جائیں گے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یہاں پر ایک دوسرا واقعہ ہے، مشہور واقعہ، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، مختصر سب دوبارہ سنو۔ مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود کے تھے، اور 2 قبیلے اوس اور خزرج کے تھے۔ اوس اور خزرج کے اکثر لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایک کا 2 کا ان میں سے کفر کے اوپر رہ گیا تھا، لیکن جو مسلمان ہوئے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے تھے، اور جو اکثریت تھے، اور کچھ لوگ ان میں سے نفاق کے لوبادہ اڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بشر۔ بشر کا جھگڑا ہوا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے اوپر۔ یہودی نے کہا یہ میری ہے زمین، منافق نے کہا یہ میری ہے۔ تو منافق نے کہا کہ یہ فیصلہ جو تمہارا سردار ہے کعب بن اشرف، جس کا بھی پچھلے ذکر ہوا، اس کے پاس لے جاتے ہیں۔
تو یہودی نے کہا بھائی تمہارا نبی موجود ہے، ہم تو کعب بن اشرف کو عالم مانتے ہیں، بڑے مانتے ہیں، لیکن نبی تو نہیں مانتے، وہ تمہارے نبی ہے، نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا، تمہارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی کو پتہ تھا کہ میں حق پہ ہوں، اور اگر کعب بن اشرف فیصلہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈنڈی مار دے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ تو ہے اللہ کے نبی، وہ لوگ تو ان کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہے، حسد کی بنا پر نہیں مان رہے تھے، تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اب جو منافق ہے اس کو شرمندگی ہوئی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو فیصلہ کر لے یہودی کے متعلق۔ اب جب وہاں سے نکلے تو منافق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، مجھے منظور ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا کر لیتے ہیں کہ عمر کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ وہ جانے کی کیا ضرورت ہے، جب نبی نے فیصلہ کیا تو عمر کون ہے پھر؟ نہیں کہا نہیں نہیں چلتے ہیں نا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفاروں کے متعلق سخت رویہ رکھتے ہیں، تو ہم جب جائیں گے تو وہ کوئی شاید راستہ نکال لے اور ان کے اوپر کوئی غصہ ہو جائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، لیکن یہودی کو کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ یہودی کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تو عمر کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا تو عمر فاروق انہیں کو ہی مانتے ہیں، تو ان کے فیصلے کو بھی مانیں گے، وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چلے گئے تو منافق نے، بشر نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے زمین ہے اور فلان ہے فلان ہے، اور میرے ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودی سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا کہ مسئلہ تو یہ بیان کر رہا ہے، یہ ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، انہوں نے اپنے ساری بات رکھی تھی، میں نے بھی اپنی ساری بات رکھی تھی، اللہ کے رسول نے میرا حق میں فیصلہ کر لیا۔ تو بشر سے پوچھا کہ ان کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے؟ کہتے ہاں، ان کے حق میں کر لیا فیصلہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ رک جاؤ، میں آتا ہوں۔ اندر چلے گئے، تلوار اٹھائی، وہ باہر آیا اور منافق کے سر کو قلم کر دیا، یہودی بھاگ گیا، ڈر کی وجہ سے ایسا نہ کہ عمر غصے میں ہے مجھے نہ مار دے۔ ادھر سے لوگ جمع ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر واپس چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، تو بشر کا پورا خاندان اکٹھا ہوا، بندے کو چرپائی پر اٹھا لیا، سر الگ اور بندہ الگ، اور مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے کہ عمر کو بلا، عمر آئے، کہا کہ عمر آپ نے آدمی کو قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے فیصلہ کیا، اس نے آ کر کہا کہ میں عمر سے فیصلہ کرتا ہوں، تو آپ کے فیصلے کے بعد تو پھر میرا فیصلہ یہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کو تو قتل کرنے کا اختیار نہیں تھا، آپ نے تو بندہ قتل کیا ہے۔ اور بشر کے خاندان والے نے کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے، ہم کسی دیت کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی، دوسرے صحابہ نے بھی کوشش کی کہ دیت لے لو، کوئی اور راستہ نکالو، انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، صرف قصاص۔ اب صحابہ کرام بھی پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان کہ عمر آپ نے کیا کیا، لیکن فرمایا کہ فیصلہ تو وہی ہوگا جو کتاب اللہ میں ہے، بھلے عمر کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو کچھ مہلت دے دی گئی، دن کی مہلت دی یا کچھ وقت کی مہلت دے دی گئی، اور پھر انہوں نے دوبارہ آنا تھا، انہوں نے اپنا وہ منافق کا وہ سر اور پاؤں اٹھا کر وہ لے گئے۔ تو اس دوران پھر یہ آیت نازل ہوئی، پورا رکوع نازل ہوا، اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی گئی، اس کی وجہ سے وہ قصاص سے بھی بچ گئے، اور ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا کہ نبی کے فیصلے کے بعد تم طاغوت کے پاس فیصلے لے جاتے ہو، پہلے تم طاغوت کے پاس فیصلے لے جا رہے تھے، وہی سے آ کر ابھی تم نبی سے فیصلہ کرتے ہوئے پھر تم جا رہے ہو کسی اور بندے کے پاس، اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ اس وقت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو لقب تھا وہ فاروق بن گیا، کہ یہ کفر اور اسلام، اخلاص اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھے ان لوگوں کو، یزعمون جو خیال کرتے ہیں، انہم آمنو، یہ کہ یقینا وہ ایمان لائے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتاب کو جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، یریدون، یہی لوگ چاہتے ہیں، یتحاکموا، کہ وہ اپنے فیصلے لے جائے، الی الطاغوت، شیاطین کے پاس۔ طاغوت کے اطلاق جیسے ما قبل میں آپ کو بتایا کہ جیسے شیاطین کے اوپر ہوتا ہے، تو طاغوت کا اطلاق گمراہ سرداروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ فیصلے لے جا رہے تھے کعب بن اشرف کے پاس، یہ منافق، وہ تو یہودی اڑ گیا کہ نہیں فیصلہ آپ کے نبی سے کرنا ہے، اور کچھ شرم دلائی، تو پھر یہ ادھر آگے بڑھنے سے ادھر نہیں آنا تھا۔ تو شروع میں تو یہ چاہتے ہیں یتحاکم، یہ کہ وہ اپنے فیصلے لے جائے طاغوت کے پاس، وقد امروا، حالانکہ ان کے حکم دیا گیا تھا، یکفروا بھی، کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرے، تم اپنے فیصلے نبی کے پاس لے جاؤ، ان کے حکم دیا گیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ یہود کا یا کسی اور فرقے کا گمراہ سردار ہے، ان کے پاس فیصلہ لے جاؤ، وہ آپ کے لیے نبی کی موجودگی میں غیر کی طرف فیصلہ لے جانا، نبی کے دشمن کے پاس فیصلہ لے جانا، پھر کہتے میرے سے ظلم ہوا، ظلم نے عین انصاف ہوا۔ تو وقت امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان، اور شیطان بھی چاہتا ہے ایضلهم، یہ کہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، دور کا گمراہ، دور کا گمراہ کا مطلب یہ کہ گمراہی میں اتنا آگے چلے جائے کہ اس کے لیے واپسی کی کوئی راستے نہ ہو، سارے بند ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تعالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا، آ جاؤ اپنے فیصلے کرنے کے لیے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام کی طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، تو رأیت المنافقین، تو پس آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک، وہ آپ سے رکیں گے، ہٹیں گے، دور ہوں گے، صدودن، مڑ جانا، دور ہو جانا، وہ آپ کی طرف نہیں گے، نہیں نہیں ہم نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا ہے۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوتا ہے، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو مصیبت پہنچے، عمر کی تلوار لگ جائے، بما قدمت ایدیہم، اس کام کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے ہاتھوں سے خود ہی مروایا، تجھے کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تو کہتے میں عمر سے فیصلہ کرتا ہوں، تجھے ضرورت تھی ادھر جانے کی؟ تو یہ جو تم عمر کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد گئے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فیصلہ کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، ہمارے لیے فیصلہ کرو، گویا کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کا انکار کیا، اور پھر عمر کے پاس گئے، تو پھر تم کہتے ہو کہ نہیں ہمارا تو ارادہ تھا کہ نہیں، وہ ان کے پاس ہم فیصلے کے لیے نہیں گئے تھے، صلح کے لیے گئے تھے۔ تو فکیف، پھر بس کیا حال ہوتا ہے، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، یہاں پر مصیبت سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تلواریں، بما، اس چیز کی وجہ سے قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، اے میرے محبوب، یحلفون، قسم کہتے ہیں، باللہ، اللہ کے نام کی، ان اردنا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، الا احسانا و توفیقا، مگر بھلائی کا، و توفیق اور موافقت اور صلح کا، ہم تو عمر کے پاس ہی سے لائے تھے، لیکن انہوں نے بھلائی کے بجائے، صلح کرنے کے بجائے آدمی کو قتل کیا۔ تو اولئک الذین، یہ وہ لوگ، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ایمان تو ہے نہیں، دلوں میں کفر ہے، فاعرض عنہ، پس آپ ان سے اعراض کریں، کو کہتے ہیں کوئی فیصلہ تمہارے لیے نہیں ہے، جو فیصلہ تمہارے لیے ہوا یہ اچھا ہوا، جاؤ۔ اور یہ عمر فاروق نے ادھر بھی ان کو بتایا تھا، من لم یغزی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر له یغزی ہاکذا، کہ جو آدمی اللہ کے فیصلے، اللہ کے رسول کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہو، تو پھر عمر اس کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے جو میں نے تمہارے لیے کر دیا۔ تو فرمایا کہ فاعرض عنہم، ان سے اعراض کر دو، ان کو کہتا ہے آپ کی کوئی بات سننی وننی نہیں ہے، جاؤ اپنے میت اٹھاؤ، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، اس کے کوئی جنازہ ونازہ بھی نہیں ہے، میت اٹھاؤ بھاگو۔ ہاں، وعظہم، ان کو نصیحت کر لو کہ تم اگر ایمان لائے ہو تو پھر اپنے ایمان کے اندر خالص ہو جاؤ، یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دو۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، وقل لهم، اور کہہ دو ان کو، فی انفسہم، ان کے جیو میں، قولا بلیغا، پہنچنے والا،
اتر جانے والی بات، پہنچنے والی بات. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، یعنی ان کو کوئی ایسی بات کہہ دو جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے، اور آئندہ اس طریقے سے دھوکہ دہی اور کوئی بلنڈر نہ کرے. اور اس کے بعد اصول بھی بیان کیے. اصول یہ بیان کیے کہ تم یہ بتاؤ کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا، تو کس چیز کے لیے آپ نے اللہ کا نبی مانا؟ اگر رسول کے انتخاب کا، چننے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ رسول کی اطاعت کریں اور رسول کی رہنمائی پر چلتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، اپنی آخرت کو بھی ٹھیک کر دے، تو پھر رسول کا آنا بھی ضروری ہے، پھر ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک آدمی کو نبی مانا اور نبی ماننے کے باوجود پھر آدمی کہتے ہیں کہ میں نے اطاعت نہیں کرنی، تو نبی آنے کا جو مقصد ہے پھر وہ تو مقصد بھی فوت ہوا اگر اس اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس آدمی نے جو نبی مانا ہے تو اس آدمی کو اس نبی ماننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اطاعت تو ہے نہیں، مرضی اپنی چلا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجے ہم نے کوئی بھی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس مقصد کے لیے بھیجے ہیں، لیطاع تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، چلو ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے جرم کیا، نبی کی بات کو، نبی کے فیصلے کو ٹال دیا، عمر کے پاس گئے اور عمر نے ان کے آدمی کو قتل کر دیا، اور ان کو پتہ چلا، یہودی نے بتایا کہ اس لیے کہ انہوں نے یہودی کو پکڑا کہ بتاؤ کہ انہوں نے کیوں قتل کیا، آپ نے ان سے قتل کروایا. تو نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کروایا، ہمارا فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا تھا. پھر اس نے کہا کہ چلتے ہیں، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ چلتے ہیں. ادھر جا کر دوبارہ بات شروع کر دی. تو عمر نے کہا کہ اب تو کھڑے ہو جاؤ. پھر ہم کھڑے ہو گئے، ادھر سے تلوار لے لی اور بندے کو مار دی. تو ان کو تو میں نے کہا کہ نہ جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا بندہ مجرم ہے اور جرم کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل گئی، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کر دے کہ ہمارے بندے سے جرم ہوا تھا، اللہ کے رسول آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے جو بندے کی غلطی تھی وہ ہم اس غلطی کو مانتے ہیں. انہوں نے تو غلطی کو مانا نہیں، انہوں نے کہا وہ تو احسان اور توفیق کے لیے گیا تھا. احسان کا مطلب ہے کہ بھلائی کے لیے گیا تھا، اور توفیق کا مطلب ہے کہ کوئی صلح صفائی کے لیے، کوئی صلح کی صورت میں آسان راستہ نکالنے کے لیے گیا تھا. تو تم یہ کا بات نہ کرتے، غلطی کا اعتراف کرتے، تو اللہ رب العزت تمہارے توبہ کو بھی قبول کرتے. لیکن تم تو اس کے طرف سے آگے، تم نے کہا ہمیں تو قصاص چاہیے. ولو انہم، اگر یہ لوگ اس ظلم، جس وقت انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے اوپر، جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پس یہ بخشش مانگتے اللہ سے کہ اللہ ہمارے بندے نے جرم کیا ہے، ہمیں پہلے حقیقت حال معلوم نہیں تھی، اب معلوم ہو گئی. واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے بخشش فرماتے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ یہ اللہ کو پاتے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. فلا وربک، پس نہیں یوں نہیں چلے گا کہ آپ کہتے میرا ایمان بھی ہے اور آپ کے جو کام ہے، کرتوت ہے، اس کے خلاف ہے. آپ کہتے ایمان بھی ہے اور مانتے کسی اور کو ہے، تعریف انگریز کی کر رہا ہے اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تعریف جو ہے بے پردگی کی کر رہے ہیں، اس کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور ایمان قرآن پہ ہے. یہ دوغلا پالیسی یہ نہیں چلے گی. تو فلا پس یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، پس یہ نہیں چلے گا. وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان مومنی نہیں بن سکتے، حتی یحکموک، جب تک حاکم نہ بنائے، فیصل نہ بنائے آپ کو، فیما، ان چیزوں میں، شجرہ بینہم، جو پھوٹ پڑی ہے، جھگڑا ہوا ہے ان کے درمیان، اپنے درمیان ہونے والے تنازعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو فیصلہ کن نہ مانے، اس کو حتمی آخری نہ مانے، اس کو انصاف پر مبنی نہ مانے،
تو یہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں معارض ہے. یا تو نبی کا انکار کرنا پڑے گا، پھر تمہاری مرضی جس کو چاہے. جب تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اب تمہیں اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں نبی کو حکم ماننا پڑے گا، ان کے فیصلے کو حتمی ماننا پڑے گا، ان کے فیصلے کو انصاف پر مبنی ماننا پڑے گا. تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. فیما شجر بینہم، جو جھگڑا ہوا ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر جب اللہ کے رسول ان کے لیے فیصلہ کرے تو ثم لا یجدوا، اور پھر یہ محسوس نہ کرے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا، وہ یسلموا، اور یہ تابعدار ہو جائے، سپرد ہو جائے، تسلیم ہو جائے. تسلیم کیا بتا رہے ہیں؟ آج کل کے بہت سے مغرب زدہ لوگ اس کے ضد میں آ گئے. مغرب زدہ لوگ، ہاں جی، مسلمانوں کی اکثریت اس کے ضد میں آ گئی، اسی لیے کہ قرآن سے دور ہو گئے، ہم حدیث سے دور ہو گئے. تو وہ یسلم و تسلیم، اور مکمل طور پر تسلیم میں خم نہ ہو جائے، سر تسلیم نہ ہو جائے. تو اس وقت تک یہ ہر جن، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی قاضی کے پاس فیصلے کے لیے جائے اور فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے، تو وہ غلطی پہ ہو یا غلطی پہ نہ ہو، لیکن وہ تو ناگوار تو گزرے گا نا. جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے تو ناگوار تو گزرے گا. تو اگر یہ آدمی کی غلطی ہے اور پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو تب بھی حرج تو تھوڑا تھوڑا محسوس ہوگا. یہاں پر دو حرج ہے. ایک ہے حرج فطری، جو کسی بھی فیصلے سے انسان کو ہوتا ہے. جیسے آپ نماز کے لیے صبح کو اٹھتے ہیں، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، یہ حرج ہے، تنگی ہے. لیکن یہ تنگی فطری چیز ہے کہ انسان کو چاہیے آرام، راحت. نیند چھوڑ دے، بستر چھوڑ دے، پھر وضو کرے، پھر مسجد جائے، یہ فطری طور پر یہ چیزیں. اور دوسرے ہیں عقلی اور شرعی. عقلی ہے کہ میں پابند ہو، شرعی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے. کہ عقلی اور شرعی طور پر جو تکلیف ہے وہ دل کے اندر نہ ہو. ہاں شریعت کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے، ورنہ اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ پھر وہ کلا کا بھی کام خراب ہو جائے گا. بھائی ایک آدمی کا فیصلہ ہے، جاؤ ان کے لیے فیصلہ کر لو، ہار یا پار، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. میرے کسی کے پاس لاکھ روپے فیصلہ چل رہا ہے، 2 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہو رہا. بھائی فیصلہ کر لو، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا. ذلیل کیوں کروا رہا ہے؟ یہ تو ذلیل کروا رہا ہے. تو ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائے اپنے دلوں کے اندر حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس فیصلے سے جو آپ نے کر لیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم ہو جائے مکمل طور پر. ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم ويخرجوا من دياركم. چلو اتنا کافی ہے. 65 نمبر آیات ہوگا. سوزی پاری